زہے نصیب یہ دولت مجھے بھی مل جائے، ہو لب پہ شام سحر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے اردو کے سوال نمبر 6 کے بارے میں بات کریں گے۔ پرچے کا تعارف جب ہم نے ذکر کیا تھا تو وہاں پر ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ ہمارا سیکنڈ ایئر اردو کا جو پیپر ہے وہ تقریباً فرسٹ ایئر اردو کے پیپر کی طرح ہے، ماں سوائے ایک سوال کے۔ سوال نمبر 6 جو ہے وہ بالکل مختلف ہے، باقی سوالوں میں چیزوں کی ترتیب آگے پیچھے ہوئی ہے لیکن کام وہی کرنے ہیں جو فرسٹ ایئر اردو میں کرنے تھے۔ صرف ایک سوال ہے جو بالکل نیا ہے، اردو افسانہ اور اردو ڈرامہ کا جو سوال ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اس کا سوال پیپر میں کیسے آتا ہے۔ سوال میں 2 احتمالات ہوتے ہیں، آپ کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ اردو افسانہ کی مختصر تاریخ ارتقاء بیان کریں یا نصاب میں موجود کسی ایک ڈرامہ نگار کے فن پر تبصرہ کریں۔ یہ سوال کے 2 حصے ہوتے ہیں اور عام طور پر پہلے حصے کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لیے کہ ہماری کتاب میں افسانوں کی تعداد 5 ہے اور ڈراموں کی تعداد 2 ہے، تو ظاہر ہے کہ جب افسانے 5 ہیں تو افسانہ نگار بھی 5 ہوں گے اور ڈرامے 2 ہیں تو ڈرامہ نگار بھی 2 ہوں گے۔ تو آسانی اس میں ہوتی ہے کہ پہلے حصے کو ترجیح دی جائے، کیونکہ پہلے حصے میں یا تو اردو افسانہ کی تاریخ ارتقاء پوچھی جائے گی یا اردو ڈرامہ کی تاریخ ارتقاء پوچھی جائے گی، جبکہ دوسرے حصے میں 7 شخصیات ہیں جن میں سے کسی ایک کے فن پر تبصرہ آپ کو کرنا ہوتا ہے۔ تو بظاہر پہلا حصہ تیاری کرنے کے اعتبار سے زیادہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں 2 تبصرے ہی آپ نے تیار کرنے ہیں، ایک اردو افسانہ کی تاریخ اور دوسرا اردو ڈرامہ کی تاریخ، جبکہ دوسرے حصے کے لیے آپ کو 7 تبصروں کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے عام طور پر طلباء پہلے حصے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بہرحال پیپر کرنے کے حوالے سے آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ پہلے حصے کو دیکھیں یا دوسرے حصے پر عمل کریں۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو ہم پچھلے سالوں میں دیکھتے آئے ہیں کہ اگر پہلے حصے میں اردو افسانہ کی مختصر تاریخ پوچھی جائے گی تو دوسرے حصے میں ڈرامہ نگار کے فن پر تبصرہ کرنا ہوگا۔ ڈرامہ نگار کا مطلب ہے ڈرامہ لکھنے والا۔ پہلے حصے میں اردو افسانہ یا اردو ڈرامہ کی تاریخ آپ بیان کرتے ہیں اور دوسرے حصے میں جو کتاب میں موجود مصنفین ہیں جنہوں نے افسانے لکھے ہیں یا ڈرامے لکھے ہیں، ان میں سے کسی کا نام دے دیا جاتا ہے یا پھر آپ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ آپ کسی ایک ڈرامہ نگار یا افسانہ نگار کے فن پر تبصرہ کریں۔ تو اگر پہلے حصے میں افسانہ کی تاریخ پوچھی جائے گی تو دوسرے حصے میں ڈرامہ نگار کے فن پر تبصرہ ہوگا، اور اگر پہلے حصے میں ڈرامہ کی تاریخ پوچھی جائے گی تو دوسرے حصے میں افسانہ نگار کے فن پر تبصرہ آپ سے مانگا جائے گا۔ تو آج ہم سوال کے پہلے حصے کو ذکر کریں گے کہ اس میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ ارتقاء کے لفظی معنی ہیں بلندی۔ ترقی کا جو لفظ ہے وہ ارتقاء سے نکلا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ دونوں الفاظ جو ہیں ان کا مطلب ہے ترقی کرنا۔ کوئی بھی صنف جب کسی زبان میں کسی ادب میں شروع ہوتی ہے تو اس کے کئی مراحل ہوتے ہیں اور ابتداءً اس میں اتنی بہتری نہیں ہوتی اور درجہ بدرجہ یا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی جاتی ہے اور وہ صنف جو ہے بلندی کی طرف چلتی جاتی ہے۔ اس کو ارتقاء کہتے ہیں۔ اس سوال میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، افسانہ اردو زبان میں کب آیا، کہاں سے آیا، اور آنے کے بعد اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں، کیا کیا مراحل ہیں، وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے شروع میں اس کو پنپنے میں مدد کی، یا اس کے بانیان کون ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہم نے اس تبصرے میں ذکر کرنی ہوتی ہیں۔ مختصراً یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم نے آج کے اس تبصرے میں دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز افسانہ کی تعریف، کہ بھائی افسانہ ہوتا کیا ہے۔ افسانہ کے لفظی معنی ہیں مختصر کہانی یا من گھڑت بات۔ افسانہ ایسی کہانی کو کہتے ہیں جس میں حقیقت میں پیش آنے والے واقعات یا اپنی طرف سے من گھڑت واقعات کو ملا کر ایک کہانی بنائی جاتی ہے، اور
اردو کا موجود افسانہ جو ہے وہ داستان یا ناول کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ناول میں کیا ہوتا ہے کہ طویل کہانی ہوتی ہے اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ایک ہی ناول میں کیا جاتا ہے۔ آج کا جلد باز انسان اتنا صبر نہیں رکھتا کہ وہ طویل کہانی پڑھ سکے۔ آج کے انسان کو جلد از جلد مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ نتائج کی طلب ہے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ پرانے زمانوں میں 6 دن کا ٹیسٹ میچ ہوتا تھا کرکٹ میں، جو کہ اب 3 گھنٹے کا T20 رہ گیا ہے، بلکہ مزید اس کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ یا دنیا میں جتنے بھی کھیل کھیلے جاتے ہیں ان میں مقبول ترین کھیل آپ جانتے ہیں کہ فٹ بال ہے، اور اس کی مقبولیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مقررہ وقت میں، مخصوص وقت میں نتیجہ برآمد ہو جاتا ہے اور کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، زندگی میں تیزی آ رہی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نتائج ہم حاصل کر سکیں، اور اس کا اثر ظاہر ہے کہ ادب پر بھی پڑتا ہے۔ تو ادب کے پڑھنے والے طویل کہانیاں پڑھا کرتے تھے، ناول یا داستان پڑھا کرتے تھے، لیکن آج ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ایسی کہانی ہو جو مختصر ہو اور جو کہ مختصر وقت میں ختم ہو جائے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر افسانہ کی صنف اردو ادب میں ایجاد کی گئی۔ افسانہ کی مختصر اور جامع تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ افسانہ ایک ایسی نثری داستان ہے جس کے پڑھنے میں آدھے گھنٹے سے 2 گھنٹے کا وقت لگے۔ بعض نقادوں نے افسانہ کی یہ تعریف کی ہے، جبکہ دوسرے بعض نقادوں نے افسانہ کی یہ تعریف بھی کی ہے کہ ایسی کہانی جس کو ایک ہی مجلس میں پڑھ لیا جائے، ایسی کہانی کو افسانہ کہا جاتا ہے۔ اردو کی سب سے جو مقبول ترین صنف ہے وہ غزل ہے، جو کسی زمانے میں پرانی نہیں ہوتی۔ غزل کے بعد دوسرے نمبر پر افسانہ اپنے اصطلاحی معنی میں اور اپنی مقبولیت میں غزل کے بعد دوسرے نمبر پر افسانہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں اختصار ہے، مختصر ہے، اور کہانی جلدی شروع ہوتی ہے اور جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ داستان یا ناول میں یہ ہوتا تھا کہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو جمع کر کے ایک کہانی بنائی جاتی تھی، جبکہ افسانے میں لکھنے والے کا، افسانہ نگار کا جو محور ہوتا ہے یا اس کی جو توجہ ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی ایک مخصوص گوشے پر ہوتی ہے۔ آگے چلیں تو اردو افسانہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی؟ اردو زبان میں افسانہ نگاری کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا، اور اردو زبان کا پہلا افسانہ منشی پریم چند نے 1905 میں لکھا تھا، اور اس افسانے کا نام تھا انمول رتن۔ یہ اردو زبان کا پہلا افسانہ تھا، اور اردو افسانے کے بانیوں میں 2 نام نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک تو نام منشی پریم چند کا ہے، اور دوسرا نام سجاد حیدر یلدرم کا ہے، جو شروع میں افسانے کے مبتدئین میں ہم ان کو، بانیان میں ہم ان کو شمار کر سکتے ہیں۔ بعض ناقدین جو ہیں وہ راشد الخیری اور سلطان حیدر جوش کو بھی افسانے کے بانیوں میں شمار کرتے ہیں، لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار منشی پریم چند ہے۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس طرح داستان ہے یا ناول ہے جس پر انگریزی کی چھاپ لگی ہوئی ہے، اور یہ اصناف انگریزی زبان سے متاثر ہو کر ہم نے اردو میں شروع کی، اسی طریقے سے افسانہ بھی انگریزی زبان سے متاثر ہو کر اردو زبان میں شروع کیا گیا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب میں افسانہ انگریزی ادب سے شامل ہوا ہے۔ پہلے افسانہ نگار کی بات کریں تو منشی پریم چند جو ہیں، انہوں نے اپنا پہلا افسانہ 1905 میں لکھا، اور نقادوں کی اکثریت، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کو پہلا افسانہ نگار تسلیم کرتی ہے۔ منشی پریم چند نے ہندوستان کا جو سماج ہے اور جو گاؤں دیہات کا ماحول ہے یا زندگی کے جو حقیقت پر مبنی پہلو ہیں ان کو افسانے کا موضوع بنایا اور معاشرے کو آزادی کی راہ دکھلائی، اور مقامی رنگ پیش کرنے میں منشی پریم چند نے بہت زیادہ حقیقت نگاری سے کام لیا، اور ان کے پورے فن افسانہ نگاری کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو نقطہ عروج ہے وہ ان کا افسانہ کفن ہے، جس کو بہت زیادہ شہرت ملی، جو کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں لکھا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے افسانے انہوں نے لکھے جو کہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچے۔ دوسرے نمبر پر جو سب سے اہم نام ہے اردو افسانہ نگاری میں، دوسرا جو سب سے بڑا نام ہے وہ سجاد حیدر یلدرم ہے، اور سجاد حیدر یلدرم کے اگر فن افسانہ نگاری کا جائزہ لیا جائے تو
ترکی ادب کے بڑے اثرات ہمیں ان کی افسانہ نگاری میں نظر آتے ہیں، اور بہت سے اسالیب، بہت سے خیالات انہوں نے ترکی ادب سے اپنے افسانوں میں شامل کیے، اور 1903 میں انہوں نے افسانہ نگاری کا آغاز کیا تھا ترکی زبان کے ترجمے سے، اور پہلا افسانوی مجموعہ ان کا خیالستان ہے جو کہ 1911 میں شامل ہوا۔ چونکہ انہوں نے 1903 میں پہلا افسانہ ترجمہ کیا تو اس لیے بعض نقاد ان کو اردو کا پہلا افسانہ نگار قرار دیتے ہیں، لیکن اکثریت کی رائے میں پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند ہی ہیں۔ حالانکہ انہوں نے 1905 میں پہلا افسانہ لکھا، لیکن چونکہ وہ خالصتاً اردو میں لکھا گیا افسانہ تھا، اور 1903 میں انہوں نے جو آغاز کیا سجاد حیدر نے وہ ترجمے سے کیا، تو اس لیے اکثریت جو نقاد ہیں وہ منشی پریم چند کو پہلا افسانہ نگار تسلیم کرتے ہیں۔ ان کی جو بہترین کتابیں ہیں ان میں خارستان اور گلستان، صحبت ناجنس اور نکاح ثانی، یہ ان کے بہترین شاہکار ہیں۔ افسانہ نگاری کی تاریخ میں آگے بڑھیں تو ایک زمانہ 1930 میں افسانہ نگاری پر ایسا آیا جس میں ایک بہت بڑی تبدیلی افسانہ نگاری میں رونما ہوئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ افسانہ نگاروں نے مختلف ادب کے، مختلف زبانوں کے افسانوں کا اردو زبان میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ امریکی، روسی، چینی، عربی، فرانسیسی، جاپانی، ترکی، ان زبانوں کے افسانوں کا اردو زبان میں ترجمہ کیا جانے لگا۔ یہ اردو افسانہ نگاری کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب ہم کسی امریکی یا روسی افسانے کا اردو زبان میں ترجمہ کریں گے، اور ترجمہ کرتے ہوئے ظاہر ہے کہ بالکل اسی طرح سے اس کا ترجمہ کیا جائے گا، تو روسی افسانہ نگار نے جو افسانہ لکھا ہے وہ اپنے کلچر، اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ تو جب اس کا اردو میں ترجمہ ہونے لگا اور مختلف زبانوں کے افسانے ہمارے لوگ پڑھنے لگے، تو مختلف علاقوں کی اور مختلف اقوام کی تہذیب اور ان کی ثقافت جو ہے وہ ہمارے سامنے آنے لگی کہ ان کی ثقافت کا اچھا پہلو کیا ہے اور برا پہلو کیا ہے، اور اس ترجمے سے افسانہ جو ہے اس میں حقیقت نگاری کا پہلو اجاگر کیا گیا۔ لیکن اس سے ایک نقصان یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں میں اپنی ثقافت کی اہمیت کم ہونے لگی، اور دوسری ثقافتیں جو ہیں ان کا رنگ ہمارے لوگوں کے اندر سرایت کرنے لگا، کیونکہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہم پر اور ہماری زندگی پر ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال 1930 میں یہ تراجم کا دور شروع ہوا تھا، جو کہ بعد میں چلتا رہا، اور آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو مختلف زبانوں کے افسانوں کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ مزید آگے چلیں تو ہمیں نظر آتا ہے انگارے کی تحریک۔ ایک تحریک چلائی گئی جس کا نام تھا انگارے کی تحریک، اور یہ تحریک چلائی گئی 1933 میں، اور اس کی وجہ تھی ایک کتاب جس کا نام تھا انگارے۔ 10 افسانوں پر مشتمل یہ کتاب تھی، اور اس کتاب میں جو افسانے ذکر کیے گئے تھے اس میں اپنی ثقافت اور اپنی جو روایات ہیں ان کو پس پشت ڈال کر تھوڑی بے باکی اور حد سے تجاوز کیا گیا۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ترجمہ کرنے سے نقصان یہ ہوا کہ ہمارے سامنے دوسری ثقافتیں آنے لگیں، اور ان کو زیادہ پسند کیا جانے لگا۔ ان کو زیادہ اس لیے پسند کیا جا رہا تھا کیونکہ ان کے جو ادب کے افسانہ نگار ہیں وہ کافی زمانے سے افسانہ لکھ رہے ہیں۔ اردو کا جو افسانہ ہے وہ ابھی 25-27 سال پرانا ہے، تو افسانہ نگاروں کا فن اتنا مضبوط نہیں ہے، جبکہ دوسری زبانوں کے جو افسانہ نگار ہیں وہ کافی عرصے سے افسانہ لکھ رہے ہیں، تو فنی اعتبار سے ان کے افسانے بہت زیادہ دلچسپ بھی تھے اور بہت زیادہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ بہتر بھی تھے، تو لوگ ان کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ تو لکھنے والوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید ان افسانوں کو پسند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان افسانوں میں دوسری ثقافتوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اب دوسری ثقافتوں میں بہت سی ایسی روایات ہیں جن کو ہمارا مشرقی معاشرہ تسلیم نہیں کرتا، تو انگارے لکھنے والوں نے ان مشرقی روایات کی کمر توڑ کر مغربی روایات کو ان افسانوں میں شامل کیا، اور بے باکی اور ترقی پسندی کے نام پر ایسی چیزیں اور ایسے مضامین کا ذکر کیا گیا جن کو تسلیم کرنا اخلاقاً لوگوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مغرب کی فحاشی اور عریانیت اور معاشرے کی مشرقی روایات کو بالکل پس پشت ڈال دیا گیا، جس کے نتیجے میں ملک بھر میں احتجاج کیا گیا۔ لکھنے والوں کا خیال یہ تھا کہ اس کو
پذیرائی ملے گی، لیکن معاملہ اس کا الٹ ہوا اور ان افسانوں پر ملک بھر میں احتجاج کیا گیا، اور اس احتجاج نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی جس کا نام بعد میں انگارے کی تحریک رکھ دیا گیا۔ یہ جو کتاب تھی انگارے، اس کے 10 افسانے جن لوگوں نے لکھے ان میں 4 لوگوں کا نام شامل ہے: سجاد ظہیر، احمد علی، دین محمد تاثیر اور محمود الظفر۔ ان 4 لوگوں نے 10 افسانے لکھے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو کتاب تھی وہ ایک تحریک میں تبدیل ہو گئی اور اس کے خلاف بغاوت نے جنم لیا۔ انگارے کتاب بھرپور طور پر جب ناکام ہو گئی تو اس کے بعد 1936 میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی، اور ترقی پسند تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ایسے افسانے لکھے جائیں جس میں مغربی روایات کو یا ان کی جو ثقافت ہے اس کو پیش کیا جائے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوشلزم سے یہ تحریک متاثر تھی، یعنی کہ ایسی تحریریں لکھی جائیں جن میں اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں تو نہ ہوں اور عریاں نگاری نہ ہو، لیکن اپنی جو پرانی روایات ہیں یا اپنا جو ایک دیہاتی کلچر جسے ہم کہتے ہیں اس کو ایک طرف رکھ کر نیا اور جدید دور یا نئی اور جدید جو ثقافت ہے اس کو افسانوں میں پیش کیا جائے، اور معاشرتی عدم مساوات جو ہے اس کو مجموعی طور پر افسانوں کا موضوع بنایا گیا۔ اور جن لوگوں نے اس تحریک کا اثر قبول کیا ان میں سجاد ظہیر، ممتاز مفتی، ہاجرہ مسرور، خدیجہ مستور، غلام عباس، شوکت صدیقی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ خدیجہ مستور صاحبہ کا ایک مضمون آپ نے پچھلے سال فرسٹ ایئر اردو میں پڑھا تھا، آزادی کی راہ میں۔ غلام عباس سے انشاءاللہ تعالی سیکنڈ ایئر اردو میں آپ کی ملاقات ہونے والی ہے۔ ان کا ایک افسانہ مجسمہ کے نام سے ہماری کتاب میں موجود ہے، اور جیسے کہ ہم نے ابھی ذکر کیا کہ انگارے کی ناکامی کے باوجود بعض افسانہ نگار ایسے تھے جنہوں نے عریانی اور فحاشی کو فروغ دینا شروع کیا، جن میں 2 نام بہت زیادہ نمایاں ہیں، ایک عصمت چغتائی اور دوسرے سعادت حسن منٹو۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں حقیقت پسندی اور حقیقت نگاری کا نام لے کر معاشرے کے ان پہلوؤں کا ذکر کیا یا ان چیزوں کو اپنا موضوع بنایا جو کہ اخلاقیات کی حد کو پار کر دیتا ہے، جس کو مہذب اور معقول قاری نے، پڑھنے والے نے کبھی قبول نہیں کیا۔ افسانے کے عروج کا زمانہ جو ہے وہ 1935 سے 1947 تک کا زمانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ 1935 میں افسانہ 30 سال کا ہو چکا ہے، 1905 سے اس کا آغاز ہوا، تو 30 سال میں ایک کڑیل جوان بن چکا اردو افسانہ، اور فنی لحاظ سے اور ادبی لحاظ سے اردو افسانہ بہت زیادہ ترقی کر گیا، اور 1935 سے 1947 تک کا جو دور ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افسانے کے عروج کا زمانہ ہے۔ نئے نئے تجربات کیے گئے، نئے نئے افسانہ نگار اس زمانے میں سامنے آئے، مختلف رنگ دیے گئے افسانہ نگاری کو، دوسری زبانوں کے افسانوں کو دیکھ کر ان سے مختلف اسلوبات کو اور مختلف اسالیب کو جو ہے اردو افسانہ نگاری میں شامل کیا گیا، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمانہ پوری اردو افسانہ کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ 1947 کے بعد جب قیام پاکستان ہوا، تقسیم ہوئی، تو تقسیم کے دوران انسانیت سوز اور دل سوز واقعات پیش آئے، لوگوں پر ظلم کیا گیا اور کمزوروں کو دبایا گیا۔ تو آزادی کے بعد، یا یوں کہہ لیجئے کہ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر دوسری چیزوں کی طرح افسانہ نگاری پر بھی پڑا، اور تقسیم کے وقت جو مظالم ہوئے اور جو واقعات پیش آئے، افسانہ نگاروں نے ان واقعات کو اور ان موضوعات کو اپنے افسانوں کا موضوع بنانا شروع کر دیا۔ ترقی پسند تحریک زیادہ عرصہ نہیں چلی، اور 1955 میں ترقی پسند تحریک کا زوال شروع ہو گیا، جس کے بعد افسانہ نگاروں نے 1960 میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا انداز شروع کیا جس کو علامتی افسانہ نگاری یا علامت نگاری کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی علامت بنا کر پیش کیا جائے، اور ہماری جو سیکنڈ ایئر اردو کی کتاب ہے اس میں 2 افسانے ہم کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علامتی افسانے ہیں، ایک تو مجسمہ ہے اور دوسرا ہم سفر ہے۔ یہ دونوں افسانے علامتی افسانہ نگاری میں شمار کیے جائیں گے۔
اردو زبان میں یا اردو افسانہ نگاری میں علامت نگاری کا آغاز انتظار حسین نے کیا تھا، جن کا ایک افسانہ ہم سفر ہماری سیکنڈ ایئر اردو کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ انتظار حسین کے علاوہ جن لوگوں نے علامت نگاری میں قلم آزمائی کی ان میں ممتاز مفتی، شفیق الرحمان، سعادت حسن منٹو، احمد ندیم قاسمی وغیرہ شامل ہیں۔ ان ناموں میں سے شفیق الرحمان صاحب کا ایک مضمون فرسٹ ایئر اردو میں آپ پڑھ چکے ہیں، بردبار اور دانش مند کے نام سے۔ سعادت حسن منٹو اور اشفاق احمد کے افسانے ہماری سیکنڈ ایئر اردو کی کتاب میں موجود ہیں، نیا قانون اور چور کے نام سے، جو کہ انشاءاللہ آپ سیکنڈ ایئر اردو میں پڑھیں گے۔ دور جدید میں جہاں دوسری چیزوں نے جدید ٹیکنالوجی کے اثر کو قبول کیا، وہیں افسانہ نگاری نے بھی اس کا اثر قبول کیا اور نئے نئے تجربات اور مشاہدات جو ہیں ان کو اردو افسانہ میں شامل کیا گیا۔ جدید افسانہ نگاروں میں آغا بابر، احسن فاروقی، نوید انجم، مسعود مفتی، نسیم درانی، یونس جاوید، مستنصر حسین تارڑ، بانو قدسیہ وغیرہ شامل ہیں۔ افسانہ نگاری کے مستقبل کا اگر جائزہ لیا جائے اور اس پہ تبصرہ کیا جائے تو افسانہ نگاری کا مستقبل ہمیں بہت زیادہ تابناک دکھائی دیتا ہے، اور نقادوں کے مطابق اردو ادب کی دو اصناف ایسی ہیں جن کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، ایک غزل اور دوسری افسانہ۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی افسانہ نگاری کا مستقبل روشن اور تابناک ہوگا انشاءاللہ۔ اردو افسانہ نگاری کا تاریخی ارتقاء آپ نے دیکھا کہ کس طرح قدم بقدم افسانہ نگاری آگے بڑھی۔ امید کرتا ہوں کہ جتنی باتیں ہم نے آج کی اس میں کوئی بات ایسی نہیں رہ گئی جو کہ وضاحت طلب ہے۔ اگر کوئی بات ایسی ہے جو وضاحت طلب ہے تو آپ بالکل اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیے اپنے خرچے پہ، ملیں گے آپ سے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ زہے نصیب یہ دولت مجھے بھی مل جائے، ہو لب پہ شام سحر لا الہ الا اللہ۔